बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है और उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की गई है अलीमा खान की जानिब से, वो इंतहाई अहम है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब मुलाकात करने गए लेकिन उनकी मुलाकात न करवाई गई। अडयाला जेल के अंदर ले गए लेकिन मुलाकात न करवाई गई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा 3 मेंबरान पार्लियामेंट की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के जो नामजद करदा जो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने चेयरमैन नैब और DGFIA को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें ये बड़ी पेशरफ सामने आई है और तलबी हुई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि जेल हुकाम ने हमारे साथ गेम की है, हमें अंदर बुलाकर कहा गया कि वक्त ख़त्म हो गया है, हम 1 बजे के यहाँ आए हुए हैं लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा अच्छी बात यह है कि बहनों की मुलाकात हुई है, फैमिली के 5 मेंबरान मिले हैं। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रास्ते रोकना बचगाना किस्म की हरकत है। ये समझते हैं कि इस तरह इमरान खान पर दबाव डाला जा सकता है। उनको लगता है कि रास्ते बंद करके और मुलाकात ना कराने से इमरान खान दबाव में आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा इमरान खान को नहीं समझ सके, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। इमरान खान मजबूत आसाब का मालिक है, वो किसी किस्म की डील नहीं करेगा। इमरान खान अपने असूलों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान आइन और कानून के मुताबिक जेल से बाहर आएंगे, उनको कोई आसानी नहीं चाहिए। इमरान खान की बहनों ने जो आज बयान दिया उससे वाज़ेह है कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान उसूल की बात करते हैं, वो कहते हैं फ़ौज हमारी है और मुल्क भी हमारा है। इमरान खान का कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सबको मिलकर चलना चाहिए। इमरान खान के साथ जो ज़ाती तौर पर हो रहा है उस पर वो जिस भी शख्सियत को ज़िम्मेदार ठहराएँगे वो हक़ मन जानिब हैं। PTI रहनुमा ने कहा कि अवाम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं उस पर अपोजिशन जमातों से बात करते रहेंगे। हमारी अपोजिशन जमातों से मुलाकातें अच्छी रही हैं और हम इस सारे मामले को आगे बढ़ाएंगे और हम इमरान खान के लिए इंसाफ लेंगे। वहीं पे अलीमा खान की आ चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब वकला गए तो 2 किलोमीटर पहले ही कंटेनर लगा दिए गए हैं। अडयाला जेल से के गेट से 2 किलोमीटर पहले ही कंटेनर लगा के वो एरिया बंद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन कोई जारी है और सिक्योरिटी के मामलात हैं। वकला को गाड़ियों से निकाल दिया गया। वकला पैदल 2 किलोमीटर तक पहुँचे अडयाला जेल। सलमान अकरम राजा और उनके साथ जो बाकी वकला थे उनको अंदर बिठा दिया गया कि आपकी मुलाकात करवाते हैं। काफ़ी देर बैठने के बाद उनको कहा गया कि अब आप देर हो चुकी है, अब आप चले जाएँ। वहीं पे फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान से जो मुलाकात नहीं हो रही, मैं इस पर हम अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ फिर तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूरत हाल है वो भी बड़ी हैरान कुन हो चुकी है। वो कहते थे ना कि ईसा फायज़ जाएगा तो उससे भी बड़े हमें देखने को मामलात मिलेंगे। आमिर फ़ारूक के जाने के बाद भी बड़े मामलात देखने को मिल रहे हैं। पीका एक्ट में 11 फरवरी को हामिद मीर वगैरह की दरख्वास्तों पर 2 हफ्तों के लिए जवाब तलब किया था। आज वो दरख्वास्त पीका जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो सहाफ़ियों की दरख्वास्तें हैं जिसके ऊपर जो इनाम अमीन मिनहास हैं जज, उन्होंने जवाब तलब किया था और 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया था। आज वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। पूछें कब के लिए? 18 अप्रैल के लिए। मार्च भी नहीं, मार्च भी गुजर गया। वो जो 2 हफ्तों वाला था वो 2 महीनों से भी आगे चला गया। इस वक्त तो ये सूरत हाल है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि अब तो आपको ये सोचना होगा कि भाई आप अगर कोई केस दायर करेंगे तो आपको अब ये भी सोचना होगा कि मेरे ऊपर जुर्माना कितना लगेगा कि मैंने ये क्यों गुस्ताखी की है। ये एक निज़ाम है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल सेहतमंद है और आप जो मर्ज़ी प्रेशर डाल लें वो डील नहीं करेंगे। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान की सेहत ख़राब होने की ख़बरों में कोई ताकत नहीं है, उन्हें सेल में सहूलियात मिल रही हैं। अलीमा खान ने कहा कि जेल से 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रोकी गई, वकला को रोका गया। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा और एडवोकेट जनरल KP को रोका गया, हमें भी 50 मिनट रोका गया, फिर इजाज़त मिली तो हमें अडयाला आने दिया गया। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने बताया कि 3 दफ़ा बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। आज भी जेल इंतज़ामिया ने कहा कि ऑर्डर है, बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने बताया कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान ने वादे किया है आप चाहे जो मर्ज़ी प्रेशर डाल लें, मैं डील नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जे रूल्स और कोर्ट ऑर्डर की यहाँ कोई वक़्त नहीं है, कोई इमरान खान को नहीं मिल रहा तो ऐसी ख़बरें उनकी मीडिया फैक्ट्री से निकल रही हैं।
کہ جی کوئی عمران خان کو ملنے نہیں آتا، یہ ان کی میڈیا فیکٹری سے خبریں آتی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا مجھ سے منسوب اسکرین شاٹ فیک ہیں، یہ خود بنا رہے ہیں، آپ نے میرے فون سے یہ چیزیں نکال بھی لی ہیں تو لائیں عدالت میں پیش کریں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ فراڈ کے ذریعے تمام چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن فراڈ ایک حد تک آگے چلتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہیں پہ فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ نہیں ہونے دی جا رہی۔ ہم اپنا جو موقف ہے وہ تمام کے تمام جو اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہم اپنا موقف رکھیں گے، اور ہم ہر صورت اپنا جو ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی امید نہیں تھی اور وہی ہوا۔ آج پھر عدالت میں بیان دینے کے باوجود عمران خان کی ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی گئی۔ عدالت میں بیان دیا کہ ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات 3 ہفتے ہو گئے ہیں، میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے، اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ وکلا کو اندر بلا کر کچھ دیر بٹھایا گیا اور پھر کہا گیا کہ آپ دیر سے آئے ہیں، جبکہ نعیم پنجھوتا اور مبشر اوان 2 بجے سے گیٹ پہ انتظار کر رہے تھے اور ان کو ہم سے پہلے اندر بلا لیا گیا تھا۔ میں سینیٹر علی ظفر کے ہمراہ بعد میں پہنچا، تھوڑی دیر بعد سلمان اکرم راجہ اور باقی بلا لیے گئے، پھر ہمیں کہا گیا جی اب تو ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو بھائی اندر کیا لینے بلایا تھا اگر ملاقات نہیں کروانی تھی۔ یہ فیصل چودھری کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان کے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے آج ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ 2 پیٹرولیم کمپنیاں ہیں، ان سے لیوی اور جرمانے کی مد میں 68 ارب روپے کی ریکوری نہیں کر رہا۔ کون ریکوری نہیں کر رہا؟ نیب اور ایف آئی اے۔ یہ آج ایک بہت بڑا کیس ہے۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے چیئرمین ہیں جنید اکبر خان، جو عمران خان کے نامزد کردہ ہیں، ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں 2 پیٹرولیم کمپنیوں سے لیوی اور جرمانے کی مد میں 68 ارب روپے وصول نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ میں نے تینوں پنجابی، اردو، انگلش میں بتا دیا تاکہ جن کو سمجھ نہیں آتی انگلش کی، اردو کی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب حکومت اور باقی جو ہے وہ ہم بالکل اس وقت ترقی کی منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ 68 ارب روپے کی لیوی ہے جو آج تک وصول نہیں کی گئی 2 پیٹرولیم کمپنیوں سے۔ پی ایس سی اجلاس کے دوران سیکرٹری پیٹرولیم نے کہا کہ ایک کمپنی بائیکو نے ڈیفالٹ ہونے کے بعد نام تبدیل کیا، بائیکو اب ایک اور نام سے کام کر رہی ہے، اب یہ کمپنی 1 ارب روپے سالانہ کے حساب سے ادا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ کمپنی دوسرے نام سے کیسے رجسٹر ہوئی؟ پی ایس سی نے چیئرمین ایس سی سی پی سے جواب طلب کر لیا کہ ایک ڈیفالٹر کمپنی ہے، وہ اپنا نام تبدیل کر کے پھر بزنس کر رہی ہے، تو ایس سی سی پی کے چیئرمین بتائیں کہ وہ انہوں نے نام کیسے تبدیل کیا۔ آڈٹ حکام نے کہا کہ یہ معاملہ ایس آئی ایف سی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ نوید قمر نے سوال اٹھایا کس قانون کے تحت یہ معاملہ ایس آئی ایف سی کو بھجوایا گیا؟ آڈٹ حکام نے جواب دیا کہ یہ کیس ایف آئی اے اور نیب کو بھی بھجوایا گیا تھا۔ اجلاس کے دوران ایف آئی اے اور نیب حکام کیس کی تازہ ترین معلومات سے ہی لا علم نکلے۔ اجلاس میں شریک نیب اور ایف آئی اے حکام کی لا علمی پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے اظہار برہمی کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں وضاحت کے لیے چیئرمین نیب اور ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کہ بتائیں کہ 68 ارب روپے کی لیوی اور جرمانہ ریکوری کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس مقدمہ ہے اور آپ آج تک اس کو آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہے، اور آپ کے لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ آپ سنسیئر نہیں ہیں کہ آپ وہ ریکوری کریں، کیوں نہیں ریکوری کی جا رہی؟ اس پر چیئرمین نیب اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا کام کرنے لگ جائے، جتنی پاورفل وہ کمیٹی ہے، تو کھربوں روپے کے جو ڈاکے ہیں جو عوام کے پیسوں سے مارے جاتے ہیں اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہیں پہ سینٹ اجلاس میں آج ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن کے درمیان جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا آج بھی جاری رہا۔ اپوزیشن نے ڈائس کا گھیراؤ کیا، ڈپٹی چیئرمین کے استعفے اور گیلانی کو واپس کرو کے نعرے لگائے گئے۔ ڈپٹی چیئرمین نے اون عباس بپی، ہمایوں محمد اور فلک ناز چترالی کو رواں سیشن کے لیے ان کی سینٹ کی رکنیت کو ہی معطل کر دیا۔ اب چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک صدارت نہیں کروں گا اجلاس کی جب تک میرے جو پروڈکشن آرڈر ہیں اس کے اوپر آپ اس کو لے کے نہیں آئیں گے اعجاز چودھری کو۔
اور ڈپٹی چیئرمین بیٹھ کے وہاں پہ اجلاس میں وہ وہاں پہ احتجاج بھی کرتا ہے، او بھی کرتا ہے، اور اگر احتجاج کیا جائے تو اس کے اوپر وہ کارروائی بھی کرتا ہے۔ قائم مقام چیئرمین سیدال خان ناصر کی زیر صدارت سینٹ اجلاس شروع ہوا۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ نے گزشتہ روز کے واقعے پر وضاحت اور رولنگ دی۔ سیدال خان نے کہا کہ کل کے کیے گئے اشاروں کا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ قائم مقام چیئرمین نے اپنے الفاظ کارروائی سے حذف کرا دیے۔ سیدال خان ناصر نے کہا کہ اپوزیشن کے 3 ممبران نے غلط باتیں کی، 3 ممبران کی رکنیت معطل کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کو مؤخر کرتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل آرٹیکل 74 سے اختلاف رکھتا ہے جب تک بل پر قانونی آئینی معاملات ہے۔ اب یہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پاکستان تحریک انصاف نے پیش کیا، اس وقت ایوان میں پی ٹی آئی کی جو نمبر سے وہ زیادہ تھے اور وہ اکثریت میں تھے، اس پر یہ جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ پھر آج انہوں نے کہا جی کہ یہ آرٹیکل 74 سے اختلاف ہے، مختلف ہے یا اس کے خلاف ہے یہ والا جو اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ہے، اس وجہ سے میں اس کو مؤخر کرتا ہوں۔ شبلی فراز نے کہا رولز کے مطابق آپ کو ووٹنگ کا نتیجہ بتانا ہے۔ شبلی فراز نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ آپ نے اپوزیشن سینیٹرز کو بھونکنے سے تشبیہ دی۔ اپوزیشن سینیٹرز نے ایوان میں احتجاج کیا اور اپوزیشن سینیٹرز چیئرمین سینٹ ڈائز کے قریب پہنچ گئے۔ اس دوران ڈپٹی چیئرمین نے وقفہ سوالات پر کارروائی آگے بڑھانے کا کہا۔ گھیراؤ جھلاؤ جاری ڈائز کا گھیراؤ جاری رہا۔ ڈپٹی چیئرمین کے استعفے اور گیلانی کو واپس کرو کے نعرے لگائے اور اس کے بعد پھر ہنگامے کے دوران قائم مقام چیئرمین نے اون عباس بپی، اون عباس ہمایوں محمد، فلک ناز چترالی کو رواں سیشن کے لیے معطل کر دیا اور ان تینوں کو ایوان سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ سینیٹر پلویشا خان نے ملک بھر میں نماز استسقاء کے اہتمام کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ملک میں بارشیں نہیں ہو رہی، اس وجہ سے اب اجلاس 21 فروری 2025 بروز جمعہ 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور تینوں سینیٹرز کی رکنیت معطل کر کے ان کو باہر نکالنے کا حکم دیا ہے اور ان کو باہر نکال دیا گیا۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، چونکہ احتجاج کسی کو بھی احتجاج نہیں پسند، کسی کو کوئی بولتا ہوا اچھا ہی نہیں لگتا، وہ ایک تو مارتے ہیں اور پھر چیخیں بھی نکلے تو اس کے اوپر بھی اعتراض آتا ہے اور اس کے اوپر الگ سے پرچے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔